اس ماہ مبارک میں ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو مکۃ المکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنگن میں میرے نبی کریم علیہ السلام کا ظہور قدسی ہوا۔ آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا میلاد، آپ کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی ولادت اور میلاد کے دن پر اہل ایمان اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں کہ یہ ہے وہ عظیم دن جس دن اللہ تعالی نے اپنا فضل و کرم اور رحمت فرمائی اور اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ہمیں اس محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں رکھا، حضور کا کلمہ طیبہ نصیب کیا۔ یہ شکرانے کے لیے جشن میلاد منایا جاتا ہے کہ کائنات کی اس محبوب ترین ہستی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی اور خدا کی ذات تک ہماری رسائی اسی محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ اس لیے ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آقا کریم کا جشن ولادت مناتے ہیں۔ چونکہ آج ماہ ربیع الاول شریف کی 8 تاریخ ہے اور 12 ربیع الاول کو میرے آقا کا ظہور قدسی ہوا اور اسی دن پوری دنیا کے مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، جلوس اور جلسوں اور کانفرنسوں کا اہتمام کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان، ان کے درجات، ان کے معجزات اور کمالات کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور عید میلاد منا کر یہ عہد اور عزم کرتے ہیں کہ جس آقا کریم علیہ السلام کا آج ہم جشن منا رہے ہیں، ان کا جو مقصد بعثت ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں اور ان کی جو مبارک سیرت ہے، اس سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم اپنی عملی زندگیوں میں ان اصولوں کو اپنائیں جن اصولوں پر زندگی گزارنے کی نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی کامل نمونہ، حضور کی حیات طیبہ کو، حضور کی سیرت مبارکہ کو قرآن مجید میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا اور اسوہ حسنہ سے مراد کامل نمونہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت ہوگی
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس حوالے سے مکمل رہنمائی ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے تمہارے لیے کامل نمونہ رکھ دیا ہے۔ کامل نمونہ حیات، زندگی گزارنے کے مکمل طور طریقے اگر سیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی پاکیزہ سیرت پڑھ لو اور حضور کی پاکیزہ حیات کا مطالعہ کر لو۔ میلاد النبی کا جشن منا کر اس بات کا عزم کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں طریقہ محمدی جو ہے اسے اپنائیں گے۔ یہود و نصارہ اور ہنود کے طریقے جو مسلمانوں کے معاملات میں آ گئے، میلاد النبی منا کر ہمیں یہ عہد اور عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سے یہود و نصارہ اور ہنود کے طریقوں کو نکال کر پیارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروباری معاملات میں، لین دین کے معاملات میں ہم ان طریقوں کو اپنائیں جو طریقے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا اور خوشیاں منانا اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے مضبوط تر ہو، کیونکہ آپ کی محبت اصل ایمان ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے۔ ایمان کی اصل جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، اور محبت ایسی ہونی چاہیے جس محبت کے اندر اتباع ہو، اطاعت ہو۔ وہ محبت قابل قبول نہیں جس میں اتباع نہ ہو، جس میں اطاعت نہ ہو۔ محبت وہ مقبول ہے، محبت وہ محبوب ہے جس میں اطاعت بھی ہو اور جس میں اتباع بھی ہو۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کا آدمی حکم نہ مانے، آپ کی تعلیم اور آپ کے ارشادات کو نظر انداز کرے اور پھر وہ دعوی محبت کرے، تو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کا دعوی محبت درست نہیں۔ اگر دعوی محبت ہے تو پھر اس میں عملی زندگی میں محمدی رنگ جو ہے وہ بھی زندگی میں نظر آنا چاہیے، وہ بھی نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کے امام الشاہ امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں ایسی محبت کا قائل نہیں ہوں جس میں اتباع نہ ہو، جس میں اطاعت نہ ہو۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، اور اتباع کا معنی ہے نقش قدم پر چلنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کریم کے میلاد پاک کی خوشیاں منانا ہمیں نصیب فرمایا، اسی رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خلاق عالم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان جمعہ میں صرف ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم جشن مناتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے، آپ کے میلاد کا جشن ہے۔
اور اس دن کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے عید میلاد النبی۔ عید کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر جو عید کا لفظ استعمال ہوا، میں اس پر تھوڑا سا گزارشات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پورے مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی جو سورہ مائدہ میں ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے، دسترخوان آسمان سے نازل فرما۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، پکے پکائے کھانے دسترخوان پہ سجے ہوں، وہ آسمانوں سے ہمارے اوپر نازل فرما۔ انزل علینا، جس دن آسمان سے پکے پکائے کھانے دسترخوان مائدہ نازل ہو، تکون لنا عیدن، تکون لنا عیدن، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ تکون لنا عیدن لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن ہو جائے جس دن آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ مائدہ میں قرآن مجید میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجیے اور اس پر توجہ دیجیے کہ وہ کام جو جائز نہ ہو اور ایک کام غلط ہو، نبی اس کی خواہش نہیں کرتا۔ نبی غلط کام کی خواہش اور جو کام ناپسندیدہ ہو، جو کام ناپسندیدہ ہو، نبی اس کی خواہش نہیں کرتا۔ یہاں تو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ خواہش کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ جس دن مائدہ نازل ہو، دسترخوان نازل ہو، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ عید کا دن بن جائے۔ اب مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ نقطہ اخذ کیا کہ رب کا فضل، رب کا کرم، رب کی رحمت اگر آسمان سے مائدہ کی صورت میں نازل ہو تو وہ دن عید کا دن ہے، تو جس دن اللہ کے وہ محبوب آئیں جن کی خاطر ساری نعمتیں ملی، جن کی خاطر سارے فضل ملے، تو وہ دن پھر عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ یہ عید کے دن کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ اور میں نے پچھلے جمعے غالباً عرض کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد کہاں سے آ گئی، عیدیں تو دو ہی ہیں، میں نے کہا کہ یہ ان کی لا علمی کی دلیل ہے۔ ان کے پاس اگر علم ہوتا تو وہ کبھی یہ بات نہ کرتے، کیونکہ عیدیں دو نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ لہذا یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ربیع الاول بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ مجھے کل لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے لاہور میں بڑی کثرت کے ساتھ روڈوں پر، سڑکوں پر یہ بینر لگے ہوئے دیکھے
اور جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بینر لگے ہوئے میں نے لاہور میں دیکھے، اس پہ لکھا تھا ماہ ربیع الاول مبارک، ماہ ربیع الاول مبارک۔ وہ ماہ ربیع الاول کی مبارک کے بینر لگا رہے ہیں اور نیچے لکھا ہے کہ عشق مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ۔ میں نے کہا الحمدللہ کہ اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے کہ اگر میلاد شریف کی مبارک دیں تو آپ صرف لفظوں کا ہیر پھیر کر لیا کہ ماہ ربیع الاول مبارک، تو ہمیں یہ بھی قبول ہے، ہمیں یہی قبول ہے، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر، کوئی شے بھی جہاں میں نہ ہوتی مگر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور حکومتی سطح پر اس سال عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے، عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ بات طے ہو گئی اور معلوم ہو گئی کہ عید میلاد النبی اسے کہیں، اسے عشرہ رحمت للعالمین کہیں، اسے ماہ ربیع الاول مبارک کہیں، بات تو ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے۔ اگر یہ لکھا ہے کہ ماہ ربیع الاول مبارک، تو یہ ربیع الاول کی مبارک کس چیز کی مبارک ہے؟ اس مہینے میں ہوا کیا ہے جس کی مبارکیں دے رہے ہیں؟ صرف ہچکچاہٹ ہے لفظ میلاد سے، تو ہم کہتے ہیں، یقین سے کہتے ہیں انشاءاللہ 2-4 سال کی بات ہے، یہ بھی جو ہچکچاہٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم تو اصلاحی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں کہ میلاد النبی کی مبارک اگر لوگ دے رہے ہیں یا بینر لگا رہے ہیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہوا کیا ہے جس کی مبارک دے رہے ہو؟ اس مہینے میں کیا ہوا ہے جس کی مبارک دے رہے ہو؟ ماہ ربیع الاول مبارک، تو کس کی مبارک دے رہے ہو؟ اگر میلاد کا لفظ تمہیں اچھا نہیں لگتا تو یہ تو کہو گے نا کہ اس ربیع الاول کی 12 کو حضور پیدا ہوئے، تو پیدا اور ولادت میں فرق کیا ہے؟ ولادت کا مطلب بھی پیدا ہونا، تو لہذا یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری یہ رب کریم کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس کے لیے 2 آیتیں میں خاص طور پر عرض کروں گا۔ ایک آیت پر پچھلے جمعے میں گفتگو کر چکا ہوں، تو وہ اس پر زیادہ تفصیل تو میں نہیں عرض کرتا کیونکہ میں نے بڑی وضاحت سے عرض کیا تھا، صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ہم کہتے ہیں چلو آپ ہی ترجمہ کر دیں، آپ ترجمہ کر دیں، فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے تم پر اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو فضل اور رحمت خداوندی کے ملنے پر فل یفرحو امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ خوب خوب خوشیاں منائی جائیں۔ یہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فضل، میری رحمت ملے تو رحمت و فضل کے ملنے پر فل یفرحو، یہ فرحت سے ہے، خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا وجود مبارک یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ حضور اللہ کی رحمت ہیں یا نہیں؟ تو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، اور گورنمنٹ بھی عشرہ رحمت للعالمین منا رہی ہے، تو حضور رحمت ہیں جبھی تو عشرہ منایا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، تو اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضور رحمت ہیں، مگر ہیں رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمتاً للعالمین، کہ حضور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے تشریف لائے۔ اب دوسری بات دیکھ لیں، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ حضور فضل عظیم کے مالک ہیں۔ اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حضور صاحب فضل عظیم ہے۔ اور ایک آیت میں فضل کبیر فرمایا گیا، اس آیت کریمہ میں حضور کے وجود مبارک کو فضل عظیم فرمایا۔ اب دوسری آیت سنیے جس میں حضور کے وجود مبارک کو اور حضور کی صفات کا ذکر کر کے فضل کبیر فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ حضور کی صفات کا ذکر ہے کہ اے محبوب آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کے بھیجا، داعیا الی اللہ بنا کے بھیجا، سراجا منیرا بنا کے بھیجا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ اے محبوب ہم نے جن صفات سے متصف کر کے آپ کو بھیجا ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کس چیز کی خوشخبری، کس چیز کی بشارت؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر تشریف لے آئے۔ حضور کا ان صفات سے متصف ہونا یہ اللہ کا فضل کبیر ہے۔ تو دو آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ حضور فضل عظیم کے مالک ہیں، حضور اللہ کا فضل کبیر ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ رب کا فضل و رحمت کے ملنے پر خوب خوب خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ ہم جو میلاد النبی کی خوشیاں مناتے ہیں، حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن منانے کی اہمیت کیا ہے، یہ دن کیوں منائے جاتے ہیں۔ جیسے یوم پاکستان 14 اگست کو پاکستان بنا، وہ دن منایا جاتا ہے۔ جس دن کسی کو کوئی انعام ملے، کوئی اہم واقعہ پیش آئے، تو اس دن کو بطور یادگار منایا جاتا ہے۔ جی یہ یوم قائد اعظم منایا جا رہا ہے، یوم اقبال منایا جا رہا ہے۔ جس دن بھی کوئی اہم واقعہ ہو اس دن کی یاد منائی جاتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَذَكِّرْهُمْ کا معنی ہے اے پیارے محبوب انہیں یاد دلائیے، انہیں یاد دلائیے۔ وَذَكِّرْهُمْ، کیا یاد دلایا جائے؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد کرائیں۔ ساتوں دن اللہ کے ہیں یا نہیں؟ ہفتے کے 7 دن ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں۔ تو پھر یہاں ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ ہفتے کے تو 7 دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یوم کی جمع ہے ایام۔ اے محبوب انہیں یاد دلائیے اللہ کے دن۔ تو مفسرین نے فرمایا یہاں اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر کوئی خاص کرم فرمایا، کسی انعام سے نوازا، وہ دن پھر خاص دن شمار ہوتا ہے، وہ دن خاص دن شمار ہوتا ہے۔ لہذا دن منانے کی اہمیت یہ ہے کہ جس دن کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے اس دن کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو ہم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن اس لیے مناتے ہیں کہ آج کے دن کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی تشریف لائے، اور جن کی بدولت رب ذوالجلال نے پوری کائنات پست بالا کو تخلیق فرمایا۔
جس معبود کی خاطر پوری کائنات بنائی گئی، ربیع الاول کی 12 کو رب کریم کے وہی معبود تشریف لائے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام، یہ میلاد کا لفظ جو ہے اس پر ذرا توجہ دیجئے، یہ بار بار ذکر آ رہا ہے مختلف آیات مقدسہ میں اور احادیث کے اندر۔ قرآن مجید میں انسان کا میلاد بیان کیا گیا، انسان کا میلاد، کہ انسان کی ولادت کیسے ہوتی ہے، کن کن مرحلوں سے انسان کا وجود گزرتا ہے اور پھر وہ ماں کی آغوش میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں بیان کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، ان تمام کے میلاد قرآن میں بیان کیے گئے۔ اور جس دن نبی پیدا ہوتا ہے قرآن میں اس دن پر سلام بھیجا گیا۔ یہ تو آج تک ہم سمجھ نہیں سکے کہ میلاد سے چڑھ کیا ہے۔ میلاد برتھ کو کہتے ہیں، ہے جی، یہ سالگرہ جو بچوں کی مناتے ہیں، برتھ ڈے، اسی تو میلاد کہتے ہیں۔ انگلش میں، اردو میں، فارسی میں زبان کا فرق ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام، والسلام علی یوم ولدت، یہ میلاد کا لفظ ہے قرآن میں، کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوں تو اس دن پر، میلاد کے دن پر سلام ہے۔ تو جو عیسیٰ کے بھی آقا و مولا ہیں ان کے دن پر سلام کیوں نہیں؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، نبی کے پیدائش کے دن پر بھی سلام ہے، جس دن نبی دنیا سے جاتا ہے اس دن پر بھی سلام ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یہ میلاد مناتے ہیں، ہم وفات مناتے ہیں، لیکن ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کہتا ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، جس دن میرا وصال ہو اس دن پر بھی سلام، اور جس دن میری بعثت ہو اس دن پر بھی سلام۔ اب نبی کریم علیہ السلام، میلاد کی کیا اہمیت ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام ہر پیر کے دن اپنا میلاد مناتے تھے، میلاد کا ذکر فرماتے۔ میرے آقا کریم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیر شریف کو آپ کا روزہ ہوتا ہے، تو یہ آپ روزہ کس وجہ سے رکھتے ہیں، اس کی نسبت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فیہ ولدت، فیہ ولدت، وہی لفظ جو قرآن میں آیا ہے، والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں فیہ ولدت، سوموار اور پیر شریف کا دن وہ ہے جس دن میرا میلاد ہوا، فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اپنے یوم میلاد پر شکرانے کے لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ ہے میرا یوم میلاد۔ ہم تو سال بعد مناتے ہیں، میرے آقا ہر ہفتے اپنا میلاد مناتے تھے، ہر پیر کے دن میلاد مناتے تھے۔ یہاں جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس پر مختصر وقت میں اس ساری تمہید کے بعد کہ یہ ہے میرے آقا کریم کا وجود مبارک، اور یہ بڑے غور سے بات سمجھنے والی ہے، تاکہ ہر وہ شخص جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ظہور کے ان مراحل سے اچھی طرح آگاہ ہو جائے۔ میرے آقا کریم کا وجود مبارک، آپ کی ہستی پاک 3 مراحل میں سے گزری۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ظہور کے 3 اوقات ہیں
جو ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے. ایک ہے ظہور اول، ایک ہے ظہور ثانی، اور ایک ہے ظہور ثالث. پہلا ظہور، دوسرا ظہور اور تیسرا ظہور. پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ پچھلے جمعے کا اگر بیان آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے ظہور مصطفیٰ کے پہلے مرحلے کا ذکر پچھلے جمعے کیا تھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اس حدیث میں قبل الاشیاء کا لفظ جو ہے وہ قابل توجہ ہے. ہر شے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا نبی پاک نے فرمایا نوری، وہ میرا نور ہے. اب بات کو سمجھیں، کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا. اسے کہتے ہیں عالم شہادت. عالم شہادت تو ابھی معرض وجود میں نہ آیا تھا، اور عالم شہادت کے وجود میں آنے سے پہلے میرے نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک موجود تھا. نور مبارک موجود تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں جن کو تمام مکاتب فکر والے مانتے ہیں، بلکہ کوئی صحیح عالم دین ہو نا، سند یافتہ کسی بھی مسلک کا ہو، اس کے حجرے میں جا کے اس کی سند حدیث پڑھیں تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جاتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی مشہور و معروف کتاب ہے تفہیمات الہیہ. تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ میں ترمذی شریف کی حدیث میں نے پڑھی کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث حسن ہے درجے کے اعتبار سے، اسے حدیث حسن کہتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا؟ اور دوسری روایت میں لفظ ہیں متا مستنت یا رسول اللہ. یہ مسند نبوت اور تخت نبوت جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب بٹھایا تھا، کب جلوہ گر ہوئے تھے. یہ حدیث حسن ہے درجے کے اعتبار سے، امام ترمذی نے لکھا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ. میرے آقا کریم نے فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. اور بڑے ہی توجہ سے سننے والی حدیث شریف ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اپنے آقا کریم سے ڈائریکٹ اور براہ راست عرض کیا کہ اے میرے آقا و مولا، تخلیق آدم سے پہلے آپ کی نبوت جس حالت میں تھی میں اس حال میں آپ کی نبوت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے آقا نے کرم فرمایا اور میرے آقا کی روح مبارک میری طرف متوجہ ہوئی. حضور کی روح مبارک میری طرف متوجہ ہوئی اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے عالم مراقبہ میں تخلیق آدم سے پہلے میرے آقا کی نبوت اور حضور کی نورانیت جس کیفیت میں تھی حضور نے مجھے دکھا دیا. شاہ ولی اللہ صاحب نے میں نے اس کیفیت کا مشاہدہ کر لیا. تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس امت میں اختلاف جتنا کم سے کم کر سکتے ہو کرو. اگر آپ کے حجرے میں لگی ہوئی سند جو ہے
وہ جس محدث تک جاتی ہے اس کی کتاب نکال کر پڑھنے کی زحمت گوارا کر لو کہ شاہ ولی اللہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے حضور کی نبوت اور آقا کی نورانیت جس کیفیت و ماہیت میں تھی، نبی پاک نے مجھے مراقبے میں اس کا مشاہدہ کرا دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم کا وجود مبارک، میرے آقا کی ہستی پاک ظہور کے 3 مرحلوں میں سے گزری۔ ایک مرحلہ ہے تخلیق کا، یہ مرحلہ اول ہے جب میرے آقا بنائے گئے، تخلیق کیے گئے۔ تو پچھلے جمعے بھی حدیث میں نے سنائی، آج بھی میں نے اس کا کچھ حصہ سنا دیا کہ اے جابر، کائنات کی ہر شے سے پہلے، عالم شہادت سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا۔ یہ ظہور اول ہے، یہ ظہور اول ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل لکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیگر ائمہ محدثین نے بھی نقل کیا کہ حضور نے جبریل سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی آقا مجھے یہ تو علم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مگر حضور چوتھے حجاب عظمت میں ایک نور طلوع ہوتا تھا، اور طلوع ہونے کے بعد وہ نور پھر روپوش ہو جاتا، اور پھر 70,000 سال کے بعد وہ نور جلوہ گر ہوتا تھا۔ اور جبریل کے لفظ میں پڑھتا ہوں جو روح البیان میں لکھے ہیں، جبریل کہتے ہیں فَبِعِزَّتِ رَبِّی وَجَلَالِی، مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے یا رسول اللہ، میں نے اس ستارے کو، اس نوری تارے کو، اس نور کو جو طلوع ہوتا تھا اور پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حدیث شریف ہے روح البیان میں، میرے آقا کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ رحمت کائنات حضور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّی أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فَبِعِزَّتِ رَبِّی أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا اے جبریل، جس نور کو تو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا کرتا تھا وہ چمکنے والا نور میں ہی تھا، جس نور کی ضیاء پاشیاں تو دیکھا کرتا تھا وہ میرے ہی نور کی ضیاء پاشیاں تھیں، وہ میرے ہی نور کے جلوے تھے، وہ میرے ہی نور کے انوار و تجلیات تھے جن کو دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ ہے، اسے کہتے ہیں خلقت محمدیہ اہل علم کی زبان میں۔ ایک ہے حضور کی تخلیق، جب حضور کا نور بنایا گیا، اور ایک ہے ولادت محمدیہ یا میلاد النبی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا تھا، وہی نور ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، وہی نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا، وہی نور محمدیہ حضرت آمنہ کی آغوش میں جلوہ گر۔ تو دوسرا مرحلہ ہے ولادت محمدیہ۔ تو ہم تو دوسرے مرحلے کا جشن مناتے ہیں۔ اس پر میں ایک حدیث تو آپ سن چکے کہ کائنات کی ہر شے سے پہلے حضور کا نور بنایا گیا۔ اب قرآن کی آیت سن لیجئے کہ جب وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا، ہمارا دعویٰ ہے وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اسی نور کا ظہور قدسی ہوا۔ تو قرآن نے گواہی دی قد جاءکم من اللہ نور،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ کون آیا؟ فرمایا نور، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور یہ جو کتاب لے کر کے آئے وہ بڑی روشن کتاب ہے۔ تو حضور کی دنیا میں جلوہ گری کو قرآن میں نور کے عنوان سے بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس نور تشریف لیا۔ تیسری شہادت ہے سرکار کی والدہ ماجدہ کی، یہ مولد العروس ابن جوزی کی پڑھ لیں، ما ثبت من السنہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی پڑھ لیں، اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی کی الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ پڑھ لیجئے، اور جتنی بھی کتابیں ہیں حسن المقصد امام سیوطی کی ہے وہ پڑھ لیں، ان جامع المعجزات علامہ رحاوی کی پڑھ لیں۔ ان تمام کتب میں لکھا ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا پیدا ہوئے اور میرے آقا کا میلاد ہوا، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور سے کیا ہوا؟ فرماتی ہیں پوری کائنات منور ہوئی۔ رأیت مشارقہا و مغاربہا، پوری کائنات منور ہوئی۔ رأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھ لیے۔ تو اسی نور کا ظہور ہوا جو نور پوری کائنات سے پہلے بنا۔ پہلا مرحلہ ہے خلقت محمدیہ، دوسرا مرحلہ ہے ولادت محمدیہ، تیسرا مرحلہ ہے بعثت محمدیہ۔ 40 سال کی عمر مبارک میں میرے آقا کریم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، تو یہ ہے بعثت محمدیہ۔ تو ظہور کے اعتبار سے میرے آقا کی ہستی 3 مرحلوں میں سے گزری، ایک آقا کے نور کی تخلیق، ایک آقا کریم کی ولادت و پیدائش و میلاد، اور تیسرا میرے آقا کا اعلان نبوت، جسے قرآن کی زبان میں بعثت محمدیہ کہا جاتا ہے، حضور کی بعثت۔ تو نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہر نبی کو پیدائش کے وقت اپنی نبوت کا شعور ہوتا ہے، ہر نبی کو۔ یہ تو 1.25 لاکھ انبیاء کی بات ہے کہ ان کو اپنی نبوت کا ادراک ہوتا ہے، اپنی نبوت کا شعور ہوتا ہے، اور میرے آقا کریم تو سید الانبیاء ہے۔ کیا قرآن میں موجود نہیں ہے؟ حضرت مریم کے ہاں جب حضرت عیسیٰ کا میلاد ہوا، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا میلاد ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ظہور کے لیے انتخاب کیا اس مقدس خاتون کا جس کا نام مریم ہے، بڑی پاک باز۔ قرآن نے کہا جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت مریم سے کہا کہ شادی تمہاری نہیں ہوئی، تو یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی؟ بچہ یہ کس کا ہے؟ تیرا باپ بھی غلط نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو نے بہت ظلم کیا، شادی تیری نہیں ہوئی، تیری آغوش میں بچہ ہے۔ تو حضرت مریم کی پریشانی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی، مگر اللہ کریم نے فرمایا مریم ہم نے سارا انتظام کیا ہوا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب جب برادری اکٹھی ہو، پنچایت اکٹھی ہو کہ مریم سچ سچ بتا یہ کس کا بچہ ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اشارہ کرنا ہے اس بچے کی طرف کہ مجھے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا علیہ رحمہ کہ حضرت مریم سے لوگوں نے کہا مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ ماں ایسی، بڑا جرم کیا تو نے، سچ سچ بتا یہ بچہ کس کا ہے؟
تو واسطے قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مذکر کی ہے، فَأَشَارَتْ اشارہ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فَأَشَارَتْ اشارہ کیا حضرت مریم نے، کس کی طرف؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ان کو جواب دو، یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ مریم کس کا بچہ ہے، اے میرے بیٹے اس کا جواب تو دے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کی طرف، پیدائش کو بھی چند لمحے گزرے ہیں بھائی۔ تفسیر مظہری بیان میرا ہر جمعے کا ریکارڈ ہوتا ہے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ پیدائش کو ابھی تھوڑے لمحے گزرے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ گئے، اور کیسے بیٹھے؟ اللہ اکبر، یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین پہ ٹکا لیا، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، دایاں گھٹنا کھڑا کیا، بایاں نیچے ہے، انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں جب حضرت مریم نے کہا نا کہ بیٹے ان کو جواب دے، یہ پوچھتے ہیں مریم کس کا بیٹا ہے، تو بیٹا تو جواب دے۔ تفسیر مظہری میں، قرآن پاک کی تفسیر میں، عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت مریم کہتی ہیں بیٹا جواب دے، حضرت عیسیٰ ہتھیلی زمین پہ ٹکا لیتے ہیں، دائیں ہاتھ کی ننھی سی انگلی اٹھا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ۔ میں ان لوگوں کو کیا کہوں جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں۔ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کمال دیکھیں، پھر کلمہ پڑھ کے جب یہ بات کریں تو پھر ہم کیا کہیں؟ اب خود تو ہی انصاف کر کہ تجھے کیا کہا جائے، کہ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اشارہ کیا نا تو حضرت عیسیٰ جواب دیتے ہیں وہ تو منہ میں انگلیاں ڈالنی، پنچایت نے بھی، برادری نے بھی، محلے والوں نے بھی، بھئی بچہ تھوڑی دیر ہوئی پیدا ہوئے، یہ تو گفتگو کر رہا ہے، یہ تو سوال کا جواب دے رہا ہے۔ جواب بڑا پیارا دیا، اور جواب رب نے قرآن میں لکھ دیا، کوئی ملا انکار نہ کر سکے اس کا، جواب قرآن میں لکھ دیا، کیونکہ ان کی عادت ہے حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں ضعیف ہے، اور قرآن کو کیا کہو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے کیا کہتے ہیں؟ ننھی سی انگلی ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا، مگر مفسرین نے قرآن کی روح میں اتر کر ترجمہ کیا ہے نا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، انی عبداللہ۔ اب اگلی آیت غور سے سن لیں، قرآن کی آیت ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی، اے میلاد کتھے لکھے ہے جی، کتھے لکھے؟ اجے تک تو انہوں ہی نہیں پتہ لگا کتھے لکھے۔ یہاں تو تمام انبیاء کے میں نے نام گنوائے نا، جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیل سے عرض کروں، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، یہ 6-7 انبیاء کرام جن کا میلاد قرآن میں ہے، جس دن نبی پیدا ہو اس دن پر بھی سلام ہے، جس دن نبی کی وفات ہوتی ہے اس دن پر بھی سلام ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت بلا خسر۔ تو نبی کو پیدا ہوتے ہی ادراک ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہاں
مخلوق سے تعلق اس وقت ہوتا ہے جب نبی اپنی نبوت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے آقا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میرے آقا کی نبوت تھی۔ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، جامع ترمذی کی حدیث حسن ابو ہریرہ کی روایت میں نے پیش کی کہ تخلیق آدم سے پہلے میرے آقا کی نبوت تھی۔ تو پیدا ہوتے ہی میرے آقا جب پیدا ہوئے نا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور حضور نے پیدا ہوتے ہی ساجدن للہ عز وجل۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں فلما ودعت، جب میں نے محمد کو جنم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں مطیباً، میں نے دیکھا کہ میلاد کے وقت حضور کا جسم خوشبودار تھا۔ مطیباً، فلما ودعت مطیباً، خوشبودار جسم تھا، مقہولاً، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مدہوناً، بالوں میں تیل بھی ہوا ہے، لگا ہوا ہے، کنگھی بھی ہوئی ہے۔ مطیباً، مقہولاً، مدہوناً، مختوناً، حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ ساجدن للہ عز وجل، پیدا ہوتے ہی میرے نبی پاک نے رب کو سجدہ کیا۔ جامع المعجزات میں علامہ رحابی نے مولد العروس میں ابن جوزی نے لکھا، حضور کی اماں جان سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میلاد کے وقت میں نے دیکھا کہ پیدائش کے چند لمحوں بعد میرے چاند نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اور حضور کی پھوپھی جان فرماتی ہیں حضور کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو آقا فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے اس نبوت کا اظہار کیا اور اس نبوت کا اعلان کیا جو نبوت تخلیق آدم سے پہلے بھی عالم شہادت میں موجود تھی، اسی نبوت کا۔ ہاں، مخلوق کے ساتھ نبوت کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے یا نبوت کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہم بھائی دوسرا مرحلہ ہے نا، یہ آقا کریم کے ظہور قدسی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے میلاد مصطفیٰ، یہ ہے میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس دوسرے مرحلے کی خوشی مناتے ہیں، اور اسی لیے پوری کائنات سے پہلے جو نور تخلیق کیا گیا وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اسی نور کا ظہور ہوا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا، اس کی تفصیل پڑھنی ہے نا، جس کا سارا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ جس نے اس کی تفصیل پڑھنی ہو میں ریکمینڈ کروں گا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب نشر الطیب پڑھ لیں، پہلا چیپٹر نور محمدی کے بیان میں، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے ہیں اور پوری کائنات رب نے اپنے محبوب کے نور سے بنائی۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور کا ہر عاشق جلوس میں پہنچے، انشاءاللہ العزیز حسب دستور سابق 12 ربیع الاول شریف کو 9 بجے دربار عالیہ حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری علیہ رحمت و رضوان آپ کے مزار شریف سے جلوس روانہ ہوگا اور مختلف راستوں سے گزرتا ہوا میلاد چوک پر پہنچے گا۔ وہاں سے مرکزی رضوی جامع مسجد میں یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا، اور آخر میں آپ سب جانتے ہیں
کہ لنگر میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، تو جلوس کے اختتام پر ہم یہاں نماز ظہر باجماعت ادا کریں گے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر لنگر میلاد شریف تقسیم کیا جائے گا۔ تمام حضرات خود بھی جلوس میں پہنچیں، دوستوں کو بھی دعوت دیں، اور علاقے کی سب سے بڑی محفل میلاد شریف جو پورے علاقے کی نمائندہ اور ترجمان محفل میلاد ہے وہ ہوگی ربیع الاول شریف کی 10 تاریخ کو، یہ جو اتوار آ رہا ہے پرسوں اتوار کو نماز عشاء کے بعد میلاد چوک میں بڑی آب و تاب کے ساتھ اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ محفل میلاد پاک منعقد ہوتی ہے، اور اس میں ملک کے نامور صف اول کے ثنا خان سید زبیب مسعود شاہ صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، اور کراچی سے غالباً غلام مصطفیٰ قادری صاحب کراچی کے بڑے بین الاقوامی ثنا خان ہیں، دونوں حضرات تشریف لائیں گے، اور بڑے ہی درویش صفت اور چوٹی کے عالم ہیں، دیکھنے میں کمزور سا جسم ہے، تو وہ جب تصویر لوگ دیکھتے گئے بابے نے کی تقریر کرنی، میں نے کہا جب بابا بولے گا پھر پتہ چلے گا۔ وہ بہت بڑے مستند اور ثقہ عالم ہیں، جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، اور بڑی ان کی آواز میں بڑی کشش اور دل پر اثر کرنے والی آواز ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ میں دیہاتوں سے آئے ہوئے دوستوں سے گزارش کروں گا اپنے اپنے گاؤں میں بھی اعلان کرائیے، 10 ربیع الاول کی محفل کا بھی اور 12 ربیع الاول کے جلوس کا بھی خود تشریف لائیں، 10 کو بھی لنگر میلاد ہوگا اور 12 کو بھی انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگلے جمعے سے ہم ٹائم تھوڑا سا تبدیل کر رہے ہیں، اور کچھ حکمتوں کے تحت یہ ٹائم تبدیل کیا جا رہا ہے، سب حضرات نوٹ فرما لیں۔ ٹھیک 1:15 بجے بیان شروع ہوگا، کتنے بجے؟ اور ٹھیک 1:30 بجے بیان ختم ہو جائے گا۔ کتنے بجے؟ 1:30 بجے بیان ختم ہوگا، اور اس میں خطبہ کبھی لمبا ہو جاتا ہے کبھی کم، کبھی اذان کو زیادہ لمبی پڑتا ہے کم، 1-2 منٹ کا فرق ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تقریباً 1:15 بجے جماعت ہوا کرے گی، 15 منٹ ہم وقت پیچھے لے آئیں، سردی ہے نا، موسم سرما آ رہا ہے، اس لیے وقت تھوڑا سا پیچھے لے آئے ہیں، کیونکہ کافی اوقات دوسرے نمازوں کے اوقات بھی تبدیل ہوئے ہیں، اس لیے یہ ضروری تھا۔ سب حضرات نوٹ فرما لیں، جو پورا بیان سمجھنا سننا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 1:15 بجے مسجد میں ہوں، اور انشاءاللہ 1:15 بجے اگلے جمعے سے جماعت جو ہے تقریباً 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں نیچے ہو جائیں تو اس میں کوئی میں اس کی ذمہ داری تو نہیں لیتا، لیکن تقریباً 1:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے کرے گی، البتہ تقریر کی ذمہ داری لیتا ہوں، وہ 1:30 بجے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب حضرات بر وقت آنے کی اگلے جمعے کوشش کریں، اور سنتیں ابھی ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ عید میلاد سے پہلے جو 2 جمعے آ جائیں 3